ایک عظیم مجاہد اپنی فوج کے ساتھ مقدس شہر کے دروازوں تک پہنچ چکا تھا۔ تاریخ ایک نئی فتح لکھنے والی تھی۔ صلاح الدین 1137 میں عراق کے شہر تکریت میں پیدا ہوئے۔ جس رات ان کی پیدائش ہوئی اسی رات ان کے خاندان کو وہاں سے ہجرت کرنی پڑی۔ ان کے والد نجم الدین ایوب ایک بااثر انسان تھے جنہوں نے اپنے بیٹے کی تربیت نہایت اعلیٰ خطوط پر کی۔ بچپن ہی سے ان کی پیشانی سے ایک عظیم فاتح بننے کے آثار نمایاں تھے اور وہ کھیل کود کے بجائے علم و ادب میں دلچسپی لیتے تھے۔ اپنے دمشق میں تعلیم حاصل کی جہاں آپ کو دینی علوم، شہ سواری اور فنون حرب کی تربیت دی گئی۔ آپ کو قرآن و حدیث سے گہرا لگاؤ تھا اور آپ کا کردار نہایت پاکیزہ اور سادہ تھا۔ دمشق کے حاکم نور الدین زنگی نے آپ کی صلاحیتوں کو بھانپ لیا اور آپ کو اپنی خاص صحبت میں جگہ دی۔ اس وقت مصر کے حالات نہایت ابتر تھے اور صلیبی وہاں قابض ہونا چاہتے تھے۔ تب نور الدین زنگی نے اپنے سپہ سالار اسد الدین شیر کو صلاح الدین کے چچا کو مصر بھیجا۔ صلاح الدین بھی اپنے چچا کے ساتھ اس مہم پر روانہ ہوئے حالانکہ وہ شروع میں جانے کے حق میں نہیں تھے۔ یہیں سے ان کی سیاسی اور فوجی زندگی کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ چچا کی وفات کے بعد خلیفہ الازد نے صلاح الدین کو مصر کا وزیر مقرر کر دیا، حالانکہ وہ ابھی جوان تھے۔ انہوں نے اپنی ذہانت سے فاطمی خلافت کے انتشار کو ختم کیا اور مصر میں امن و امان قائم کیا۔ بالآخر انہوں نے مصر میں عباسی خلیفہ کے نام کا خطبہ جاری کروا کر ایک نئی قوت کی بنیاد رکھی۔ نور الدین زنگی کی وفات کے بعد شام میں خانہ جنگی کا خطرہ پیدا ہوا تو صلاح الدین نے وہاں کا رخ کیا۔ انہوں نے منتشر مسلمان ریاستوں کو ایک پرچم تلے جمع کیا اور خود کو سلطان کے طور پر منوایا۔ ان کا مقصد اقتدار حاصل کرنا نہیں بلکہ صلیبیوں کے خلاف ایک متحدہ محاذ بنانا تھا۔ سلطان ہونے کے باوجود صلاح الدین کی زندگی ایک درویش جیسی تھی۔ ان کے پاس ذاتی محل بڑی جائیداد نہیں تھی۔ وہ ریشمی لباس اور عیش و عشرت سے دور رہتے تھے اور اپنا سارا وقت جہاد کی تیاری میں گزارتے۔ ان کی اسی سادگی نے سپاہیوں کے دلوں میں ان کی محبت بھر دی تھی۔ صلیبی سردار رینالڈ ارنات نہایت ظالم اور بدعہد انسان تھا جو زائرین کے قافلوں کو لوٹتا اور توین رسالت کرتا تھا۔ اس نے مدینہ منورہ پر حملے کی دھمکی دی تو سلطان نے قسم کھائی کہ وہ اپنے ہاتھ سے اس کا سر قلم کریں گے۔ یہ واقعہ جنگ ہوتے کا سب سے بڑا محرک بنا۔ 1187 میں سلطان نے ایک عظیم لشکر تیار کیا اور ہوتے کے مقام پر صلیبیوں کا گھیراؤ کر لیا۔ یہ علاقہ سخت گرم اور پانی سے دور تھا۔ سلطان نے حکمت عملی کے تحت صلیبیوں کو پیاسا رکھا۔ مسلمان مجاہدین کے جذبہ ایمان کے سامنے صلیبیوں کی عددی برتری ہیچ ثابت ہوئی۔ جنگ شروع ہوئی تو مسلمانوں نے صلیبیوں کو چاروں طرف سے گھیر کر عبرتناک شکست دی اور ان کا بڑا بادشاہ لوسینان گرفتار ہوا۔ ارنات بھی گرفتار ہو کر سلطان کے سامنے پیش کیا گیا جس کا سلطان نے اپنی قسم کے مطابق خاتمہ کیا۔ اس فتح نے بیت المقدس کی واپسی کی راہ ہموار کر دی۔ فتح کے بعد سلطان نے القدس یروشلم کا رخ کیا اور اس کا محاصرہ کر لیا۔ صلیبیوں نے شروع میں مزاحمت کی لیکن سلطان کی قوت دیکھ کر وہ صلح کی بھیک مانگنے لگے۔ سلطان نے شہر کی حرمت کا خیال رکھتے ہوئے عام خون ریزی سے گریز کیا۔ تقریباً 88 سال بعد بیت المقدس دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں آیا اور سلطان فاتح بن کر داخل ہوئے۔ جب عیسائیوں نے القدس فتح کیا تھا تو مسلمانوں کا قلن عام کیا تھا، لیکن سلطان نے اس کے برعکس عظیم مثال قائم کی۔ انہوں نے کسی شہری کو نقصان نہیں پہنچایا اور سب کو امن و امان دیا۔ سلطان نے عیسائیوں کو شہر چھوڑنے کے لیے فدیہ دینے کی مہلت دی، لیکن جو غریب تھے ان کا فدیہ سلطان نے خود ادا کیا۔ یہاں تک کہ بوڑھوں اور بیواؤں کو عزت کے ساتھ رخصت کیا گیا، جس نے یورپ کو حیران کر دیا۔ عیسائی مورخین بھی سلطان کے اس اعلیٰ ظرف کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکے۔ القدس کی فتح کی خبر سن کر پورا یورپ تڑپ اٹھا اور انگلستان کے شاہ رچرڈ شیر دل کی قیادت میں ایک نیا لشکر نکلا۔ یہ تیسری صلیبی جنگ تھی جس کا مقصد القدس کو دوبارہ حاصل کرنا تھا۔ کئی برسوں تک شدید لڑائیاں جاری رہیں لیکن سلطان ڈٹے رہے۔
शाह रिचर्ड एक बहादुर जंगजू था, लेकिन इसका सामना सुल्तान सलाउद्दीन जैसे आहनी अज़ाइम वाले इंसान से था। दान जंग में दोनों के दरमियान कई मरके हुए, जिनमें कभी एक का पल्ला भारी रहा तो कभी दूसरे का, लेकिन रिचर्ड कभी भी अलकुद्स तक न पहुंच सका। दौरान जंग जब शाह रिचर्ड बीमार हुआ तो सुल्तान ने इसे फल और बर्फ भिजवाई ताकि वो तंदुरुस्त हो सके। एक बार जब रिचर्ड का घोड़ा मारा गया तो सुल्तान ने इसे नया घोड़ा तोहफे में भेजा कि एक बादशाह को पैदल लड़ना ज़ेब नहीं देता। इस अखलाक ने दुश्मन के दिल जीत लिए। बिलाखिर थक हार कर रिचर्ड ने सुलह की दरख्वास्त की और 1192 में मुआहिदा रमला तय पाया। इस मुआहिदे के तहत अलकुद्स मुसलमानों के पास रहा, जबकि ईसाई ज़ायरीन को बग़ैर किसी टैक्स के ज़ियारत की इजाज़त दी गई। रिचर्ड खाली हाथ वापस लौट गया और सुल्तान की जीत हुई। मुसलसल जंगों और अनथक मेहनत ने सुल्तान की सेहत पर असर डाला और वो बीमार पड़ गए। उन्होंने अपनी जिंदगी का मकसद पूरा कर दिया था, यानी इस्लाम का परचम अलकुद्स पर लहरा दिया था। अपनी बीमारी के दौरान भी वो नमाज और ज़िक्र इलाही में मशगूल रहे। मार्च 1193 में दमिश्क में इस अजीम फातेह ने दाई अजल को लब्बैक कहा। जब उनका इंतकाल हुआ तो उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि कफन दफन का इंतज़ाम किया जा सके, क्योंकि उन्होंने अपनी तमाम दौलत रान खुदा में तकसीम कर दी थी। उनकी वफ़ात पर पूरी इस्लामी दुनिया सोगवार थी। सलाउद्दीन अयूबी सिर्फ एक फातेह नहीं बल्कि अदलो इंसाफ और इंसानियत के अलमबरदार थे। उन्होंने साबित किया कि इस्लाम तलवार से नहीं बल्कि हसन अखलाक और किरदार से फैलता है। आज भी उन्हें मुस्लिम और गैर मुस्लिम दोनों दुनियाओं में इज्जत व एहतराम से याद किया जाता है। सुल्तान की जिंदगी हमें इत्तिहाद, बहादुरी और अल्लाह पर तवक्कल का सबक देती है। उनका कौल था कि जब अल्लाह ने मुझे मिस्र की सरजमीन दी तो मैं समझ गया कि वो मुझे अलकुद्स भी ज़रूर देगा। वो तारीख का वो दरख्शिंदा सितारा है जिनकी रोशनी कभी मांद नहीं पड़ेगी। आप इस कहानी से क्या सबक लेते हैं? कमेंट करें, लाइक करें और मज़ीद वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें।